اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 شروع کرنے والے ہیں آج ہم۔ جلد ہی بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا ہوا کیا ہے، اور ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور سامنے والوں کا ریئیکشن کیا آنے والا ہے، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوریوسٹی کیسے بلڈ کرتے ہیں انسان کی کہ یہ کیا ہونے والا ہے اللہ، ابھی تک ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ جیسے گائے کا قصہ تھا کہ ان کو حکم ملا کہ آپ گائے ذبح کریں، اور ہمیں نہیں بتایا کہ گائے ذبح کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اور پھر آپ سوچتے رہتے ہیں، ہمارے ایمان کا بھی ٹیسٹ ہے کہ اچھا یہ اللہ گائے ذبح کیوں کروائی جا رہی ہے ان سے، آخر میں کہ نہیں قتل کر دیا تھا انہوں نے، اس کو پکڑوانا تھا۔ جلد ہی بھی وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کا قبلہ کیوں بدل رہا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ کیوں بدل رہا ہے قبلہ یا اللہ؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تاکہ تمہیں امت وسط بنا دیا جائے، کرسچینٹی اور جوڈیزم کے درمیان کی بیلنس والی امت، وہ جو کسی بھی ایک ایکسٹریم پہ نہیں جائے گی۔ کرسچینٹی نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمان ہونے کو بڑے زور سے پکڑا ہے، اور مالک یوم الدین چھوٹ گیا ان سے۔ اور جوڈیزم میں مالک یوم الدین بھی چھوٹا اور رحمان الرحیم بھی چھوٹا، وہاں پہ صرف قانون 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 بھی رہ گئے، بلکہ رب العالمین بھی جاتا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین چھوٹا، شکر گزاری چھوٹی، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے پہ اعتراض ہونے لگ گیا۔ یا اللہ اس انسان کو پیغمبر خدا نہ خواستہ کیسے بنا دیا، ہم تو اس کی اتھارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ پیغمبر جن کو پیغمبر قبول کر لیا ہے، وہاں پہ بھی میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ والا فیصلہ مجھے پسند ہے یا نہیں پسند۔ اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھی آگے حکم دے رہے ہیں تو آگے سے یہ بولا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ پڑھ چکے ہیں نا اب تو ہم سب کچھ پڑھ چکے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبلہ بدل رہا ہے، اب ٹرانسفر ہو رہی ہے رسپانسبلٹی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اب سارا خطاب مسلمانوں سے ہوگا کہ اب آپ کے اوپر آ گئی یہ رسپانسبلٹی، ناؤ یو سی وٹ ہیپنس۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تمہیں امت وسطیٰ بنا دیا جائے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام انسانوں پہ گواہ ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ وہ سارے لوگ جو ایک آیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور عبادت میں نے اپنی مرضی سے صرف 5% عبادات ڈالی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی بات ماننے کو۔ حکم آ گیا ہے کہ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ لیے عبادت ہے۔ حکم آ گیا اب آپ نماز نہیں پڑھیں گے، ابھی آپ کی 7 دن کی ریسٹ ہے یا 9 دن کی ریسٹ ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو عبادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے عبادت کسے کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پوری دنیا کو حجت قائم کرو، سب کو بتاؤ اللہ ایک ہو تو کیا ہوتا ہے، زندگی میں کیسا سکون آتا ہے، کیسے اکانومی اسٹیبلش ہوتی ہے، کیسے جوڈیشری بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، کیسے کسی زکوٰۃ لینے والے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیا پرفیکٹ نظام ہے۔ یہاں پہ کوئی قتل نہیں ہوتا، یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ریپ نہیں ہوتا، یہاں تعلیم آپ دیکھ لیں آسمانوں کو چھو رہی ہوگی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دکھاؤ لوگوں کو جا کے، تمہیں حجت قائم کرنی ہے، ہم نے بھی حجت قائم کی ہے، خدا نہ خواستہ اپوزٹ ہی قائم کی ہے کہ اللہ کو مان لو تو پھر دین تو جاتا ہی ہے ہاتھ سے، دنیا بھی جاتی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو سائنٹسٹ ہیں، ڈی این اے آج ہی ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی کہ ایک لفظ ایک سیل کے اندر کروڑوں ڈیٹا موجود ہوتا ہے، ملین ٹریلینز اس کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، اور وہ تھوڑے سے ایک لفظ کی ہیرا پھیری ہوتی ہے اور آپ خدا نہ خواستہ کوئی چل نہیں سکتا، خدا نہ خواستہ کسی کے سانس لینے میں پرابلمز ہو رہی ہیں، ڈیفیکٹ آ گیا ہے، کچھ بھی آ گیا، ڈی این اے چیک کون کر رہا ہوتا ہے؟ اور وہ انسان جو سائنٹسٹ ہے، مسلمان نہیں ہے۔ She was saying it in the intro. I am just saying who is speaking to this DNA. وہ کس کی آواز ہے جس کو سارے فالو کیا جا رہا ہے اندر؟ اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے، وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پانی کی میموری ہوتی ہے، ایک انسان نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے۔ اب وہ جو بھی انہیں فنڈنگ ملتی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا کانسیپٹ نہیں ہے، ہم آپ کو فنڈنگ نہیں کریں گے، وہ اپنا پیسہ لگا رہے، اپنی لیب لگا رہا ہے۔ اس انسان کو کس نے کہا ہے؟ انہیں تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جاؤ دنیا دیکھو تو صحیح کیسے شروع ہوئی ہے۔ ہماری تو عبادت کا حصہ تھا یہ، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی صرف ایموشنز کی بات کریں، جذبات کی بات کریں، آپ نے کیا پکڑنا شروع کر دیا۔ امت آج کی دنیا ہر دور کے فرعون کو ہی مارنا پڑتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جادو پیک پہ تھا، اس لیے ان کا معجزہ جادو تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان، شاعری پیک پہ تھی، ان کو زبان کے ذریعے توڑا ہے اللہ نے، قرآن کا کلام
دوبارہ لا نہیں سکے وہ چیلنج آلریڈی ہو چکا ہے کہ ہمت ہے تو لے کے آؤ, طاقت ہے, استطاعت ہے, لگ رہا ہے آخر انسان کا کلام ہے تو پھر لے کر آؤ. اب آج کے دور کا فرعون کون ہے؟ آج کے دور میں کس کے آگے سجدے کر رہے ہیں؟ سائنس کو سجدے ہو رہے ہیں. ہم نے اس فیلڈ میں پاؤں ہی نہیں رکھا. تو پھر ظاہر ہے دنیا کیوں جاپان کی یا چائنا کی, وہ بھی تو ترقی کر گئے نا ملک, ہم ان کو تو فالو نہیں کرتے کہ ان کا چہرے کا سٹرکچر یہ ہے تو مجھے یہی چاہیے. امریکہ والوں کو ہی کیوں فالو کر رہی ہے دنیا؟ کیونکہ وہاں سائنس کی بنیاد ڈال دی ہے, وہ ذہن فتح کر لیا انہوں نے, تب دنیا وہ آگے زیر ہو جاتی ہے. اس طرح دنیا اب ہمیں زیر کرنی ہے, اب ہمیں ان میدانوں میں قدم رکھنا ہے. ڈر لگ رہا ہے کیا یہ سوچ کے؟ کوئی بات نہیں, وہی بات جو بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسان اتنا ہی طاقتور ہے جتنا طاقتور اس کا مانا ہوا رب ہے. مجھے تو رب نے سکھانا ہے نا. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَّمْ, سورہ قلم میں اس نے تمہیں قلم کے ذریعے سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. تو نہیں جانتے تھے اور اللہ نہیں سکھانا ہے تو پھر مانگوں تو صحیح, میں چادر تو بڑی کروں, ہاتھ تو بڑا پھیلاؤں کہ اللہ سارے جہانوں کا علم دے دیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی اپنے علم میں سے دے دیا. فرشتوں نے بڑی پیاری بات کی تھی اللہ تعالیٰ سے, ہمارے پاس کسی علم کی گنجائش ہی نہیں ہے یا اللہ, سوائے اس کے جتنا آپ دے دیں. دنیا میں کوئی بھی انسان ہے, علم اوپر سے ہی اترتا ہے. وہ جس نے جو بھی ڈسکوری کر رہی ہے نا, اصل میں وہ خیال اوپر سے ہی آیا, اصل میں وہ ڈھونڈ کچھ رہے ہوتے ہیں, مل کچھ اور جاتا ہے, اترتا اوپر سے ہی ہے. لیکن اصول بالکل سادہ ہے, جہاں کوشش کرو گے وہاں نتیجہ مل جائے گا. ہم نے کوشش نہیں کی, اس وجہ سے نہیں. اور صرف سائنس کی فیلڈ نہیں ہے, ہر فیلڈ میں ہی بری طرح مار کھائی ہے نا. چلو باقی ساری فیلڈ میں تو گلا شکوا بنتا بھی نہیں ہے. وہ جو فیلڈ ہم نے کہا تھا کہ یہ میری فیلڈ ہے, دین, وہیں پہ ہارتے نا, وہیں اللہ کی مسجدیں تو ویران نہ ہونے دیتے. چلو کم از کم یہی یہ ہوتا کہ ہر انسان کو قرآن تو آتا ہوتا, 10 سال کوئی قرآن سے دور تو رہ کے نہ آیا ہوتا کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی خدا نہ خواستہ مسلمانوں کا یہ تھاٹ ہے نا کہ ظالم کتاب ہے, ظلم کرتی ہے, خدا نہ خواستہ صرف قانون سکھاتی ہے. میں قرآن کی طرف چلا گیا تو مجھے بس یہ بتایا جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور ابھی بھی دین والے یہی کرتے ہیں, خدا اللہ معاف کریں, کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. مجھے جب اسکولوں کے پروجیکٹس کرنے تھے اور اسکول میں جا کے آپ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیا ہے, اتنے دن کا پروجیکٹ ہے, جتنے لوگ آپ کو ملیں گے نا دنیا دار, جنہیں ہم دنیا دار کہتے ہیں, ایسے ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کو, ایسے ویلکم, ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ خدا نہ خواستہ اپنے گناہ کے گلٹ میں ہر دیندار دکھنے والے کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں کوئی آگے مولوی بیٹھا تھا, جہاں کسی کی داڑھی تھی, جہاں کسی نے حجاب لیا تھا, جس کو تھوڑا سا زوم تھا کہ وہ دین والا ہے, انہوں نے تو یہ پوچھا کہ آپ کس فرقے سے ہیں, اور انہوں نے تو بٹھا کے یہ پوچھا کہ آپ کیا ساری دنیا کو مشرک کہنا چاہتی ہیں, اور وہ پھر بٹھا کے کہتے ہیں کہ اچھا کسی اچھے عالم کو پڑھ کے آئیں, ابھی تک آپ کا علم صحیح نہیں ہوا. آپ دلیل سے بات کریں سو بسم اللہ, لیکن یہ غرور کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ تب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرا نیک بندہ مجھے بلاتا ہے تو ایک بار جواب آتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. پہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ گڑ رہے ہوتے ہیں زمین میں. ایسے تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی جواب نہیں دیتے, جی نعم جواب ہے نا, نعم جی ہاں جی بولیے, لبیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں. ایک بار جواب آ رہا ہے, گناہ گار پکار رہا ہے, 3 بار جواب آ رہا ہے, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. اللہ کو دکھ رہا ہے وہ اس کا ٹوٹا پھوٹا لہجہ, وہ اس کی ٹوٹتی ہوئی امید جو دنیا اس کو احساس دلا رہی ہے نا کہ تم تو گناہ گار ہو. وہی گناہ کے زوم, گناہ کا وہ نیکی کا زوم نہیں ہے نا اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور پکڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ گناہ گار کے پاس میرے سوا کچھ نہیں ہے, نیک کے پاس نیکی ہے, وہ نیکی پکڑ کے لا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم نے دین ہی کم از کم صحیح پہنچایا ہوتا لوگوں کو. اب پہنچائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, قرآن آپ کو نا امید نہیں کر رہا ہوتا. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی ملی نا ہمیں, آج پڑھا ہے تو آج ہی ملی ہے رسپانسبلٹی. اب سے پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا تو اب سے پہلے نہیں تھی رسپانسبلٹی کندھوں پہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ بات دوسری جگہ کیوں بولی, پہلے یہ رسول اللہ کو کیوں نہیں بولا؟ وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہیں. اس وقت رسپانسبلٹی میرے کندھوں پہ ڈال دیا اور میں ڈر گئی ہوں تو مجھے کہا جا رہا ہے رسول اللہ کو دیکھو. سختیاں تکلیفیں ان کی زندگی میں بھی تھی, ہم سب جیسی ہی تھی, بلکہ ہم سے زیادہ ہی تھی ظاہر ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ تھا پچھلے دنوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے 2 لوگوں کو جتنا سر کا درد ہوتا ہے نا, اتنا سر کا درد مجھے ہوتا ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا کچھ نہیں کھویا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں. 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہو رہی ہے. حضرت فاطمہ کے علاوہ سب بچوں کی وفات اپنی زندگی میں دیکھ لی ہے. ہم سے تو ایک بچے کی وفات نہیں ہم نے دیکھا ہے, لوگوں کو ٹوٹ جاتے ہیں عمر بھر کے لیے.
رسول اللہ نے جو دکھ سہتے ہوئے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا اور آگے چلتے رہے. ہماری زندگی میں مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، پرسنل بھی ہیں، پروفیشنل بھی ہیں، اس سب کے باوجود اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں گے اور آگے چلتے رہیں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول اللہ گواہ ہیں تم پہ، انہوں نے حجت قائم کر دی ہے، کر کے دکھا دیا. مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ رہے ہوں تو اللہ راضی کیا جا سکتا ہے، زندگی با مقصد ہو سکتی ہے. نبوت کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ اگر جاہلیہ میں سے مجھے کچھ واپس لانا ہوتا دین میں تو میں حلف الفضول لے کر آتا. ہم تو اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی کی سبزی بھی پکڑوا آئے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو، کوئی لڑائی ہو رہی ہو تو جان بچا کے بھاگا کرو. یہ تو رسول اللہ کا دین نہیں ہے. ہمیں تو ڈر لگتا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ میرے بچے کی جان چلی جائے گی. پھر ہمیں یحیی و یمیت تو آج تک سمجھ ہی نہیں آیا. زندگی کس نے دینی ہے، موت کس نے دینی ہے، مصیبت کس نے دینی ہے. ما اصاب من مصیبت الا مجالے کوئی مصیبت ٹکرا جائے، مجالے کوئی مصیبت آ جائے اللہ کے حکم کے بغیر. نمرہ احمد صاحبہ کا میں ایک ناول نول میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں جب بھی کوئی ناول لکھتی ہوں نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے میرے اوپر امتحان ڈال دیتے ہیں. اتنی بڑی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آزما لیتے ہیں. کل رات کو ہی میں سوچ رہی تھی کہ کیسے آزمائش آتی ہے. آپ نے جملہ بولا، اب اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ پہلے تصدیق تو کرو اور پھر دوبارہ تسلیاں. پھر آپ اللہ کے پاس ہی جاتے ہیں، اللہ اگر میں گناہوں میں بھی گھر رہی ہوں، غلطیاں ہو رہی ہیں، آپ کے پاس ہی آؤں گی. آئی سرنڈر. میں آپ کچھ کھو نہیں سکتی، آخرت چھوٹنی نہیں چاہیے یا اللہ. وہ جو پہلے اس بارے میں کہا تھا نا کہ انہوں نے آخرت بیچ کے دنیا خرید لی، نہیں چاہیے یا اللہ. دنیا ایک لمحے میں ساری چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے. آخرت نہیں چھوٹنی چاہیے، آپ کا ساتھ نہیں چھوٹنا چاہیے قیامت والے دن. میں تیار ہوں، اب دیکھ لیں دنیا میں کیا کروانا ہے مجھ سے. مجھے نہیں سمجھا کہ ظاہر لالچ بھی آتا ہے دل میں، ڈر بھی آتا ہے، 100 اور مسئلے ہیں روز ہوتے ہیں. پھر جا کے فوراً سرنڈر اللہ کرے کرتے رہیں روزانہ، آسان ہو جائے گی زندگی. اے نبی، جس قبلے پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. مسجد حرام سے کیسی محبت تھی مسلمانوں کو. مدینہ میں آ گئے ہیں تو کعبہ کی طرف کمر ہے اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے امتحان لوں گا. وہی بات جو بھی ہم کر رہے تھے نا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ٹیسٹ کیا جائے گا. اپنی محبت قربان کر سکتے ہو؟ ساری زندگی جس مکہ کی حفاظت کی ہے، خیال رکھا ہے، محبت کی ہے، کیا آپ وہاں اس کی طرف پیٹ پھیر کے نماز پڑھ سکتے ہو؟ وہی ٹیسٹ ہے. اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی بہت بھاری تھی. اور جو ہم سب کہتے رہتے ہیں وہ ایک سمپل کانسیپٹ، اللہ تعالیٰ نوز ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. مشکل میں ڈال کے اللہ تعالیٰ وہاں اوپر سے کہیں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اب تم کیا کرتے ہو، اندر ساتھ ہی ہوتے ہیں. مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والے کو تو اچھا دوست نہیں کہتے نا. میں ساتھ ہی ہوں، مجھے پتہ ہے کتنا مشکل تھا یہ. الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اب کچھ لوگوں کو ڈر بھی لگ گیا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم، بڑی پیاری بات اچانک یاد آ گئی کہ جب حکم آیا نا قبلہ تبدیل ہونے کا، کچھ صحابہ کرام نماز میں تھے اور نماز کے دوران انہوں نے اپنا رخ بدل لیا تھا. فرما برداری کا یہ لیول کیسے آتا ہے؟ رب العالمین کے آگے ایسا سر کیسے جھکایا جاتا ہے؟ الحمدللہ. جس کو کلیئر ہوتا ہے نا، جس کو وہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، سورہ چابی، ہر سورہ کو یہ کھولتی جائے گی. الحمدللہ. ابھی پورا قرآن کھولے گا کہ الحمدللہ ہوگا تو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ہے نا، انہوں نے ویسی ٹریننگ کی ہوگی جیسے سورہ ضحیٰ میں ان کی گئی تھی. پہلے محبت، پیار، دلاسا، تسلی، پھر بات کہیں گے اگلا جان بھی دے گا. معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کا انسان پہ کیا حق ہے؟ ہماری بات تو ایسے شروع نہیں ہوتی. ہم تو کسی سے یہ بولتے بھی نہیں کہ ہاں تم سے محبت کرتا ہوں. ایک ایپ ہے مائی ڈیلی حدیث، اس میں روز ایک حدیث آتی ہے، یا حضرت علی کا کال آتا ہے یا حضرت امام جعفر صادق کا کال آتا ہے. اور وہاں پہ اتنی پیاری پیاری احادیث ہوتی ہیں. وہ والی احادیث نہیں جو ہم حدیث کی بک میں پڑھتے ہیں جنہیں بڑا روکھے سوکھے انداز میں پیش کیا گیا ہے. پرسوں وہاں کوئی حدیث تھی کہ اگر مسلمان بھائی تمہیں کوئی اچھا لگے تو جا کے اسے بتایا کرو. کوئی کزن ہے، کوئی خالہ ہیں، کوئی پھپھو ہیں، امی ابو ہیں، جا کے بتایا کرو. ہمیں تو عادت ہی نہیں. کیسے ٹرین کرتا ہے کوئی محبت پہ کسی کو کہ پھر وہ نماز میں اور رخ مڑ رہا ہے کہ اب حکم آ گیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. ایسا نہیں ہوا کہ خدا نہ خواستہ پچھلی ساری نمازیں ضائع ہو گئی ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ لوگوں پہ بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے.
قد نرى تقلب وجهك في السماء. اس لیے آیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میں نے امتحان لیا تھا صرف رسول اللہ کا نہیں، سب ایمان والوں کا، کہ خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوگی اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہوگی. اب بات کون مانتا ہے؟ بات سب مان گئے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہرٹ نہیں تھے. رسول اللہ himself was hurt صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ دکھ میں نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھا انہوں نے ایک بار. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس لیے اس جملے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے، اس کی اردو نہیں کر سکتا کوئی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ we swear to it, we are changing it for you. تَرْضَاهَا، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ حکم آ گیا تو اب تمہارے دل میں تکلیف بھی نہ ہو، اب تمہیں درد بھی نہ ہو، اب برا بھی نہ لگے. تکلیف کے باوجود کیا سر جھکا دیا، بس اتنا چاہیے. درد ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، وہ تو ہوگی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ہم سب کے لیے الگ حکم ہے. اب تم سب بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے نبی اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا. یہ کانسیپٹ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. راضی کرنے کی کوشش نہ کرنا ہے انہیں، پورا دین جب تک نہیں پھیر دیں گے تب تک راضی نہیں ہوں گے. سورہ کافرون بڑی کلیئر ڈسٹنکشن ہے ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں. پھر ہم یہ نہیں کہتے پھرتے کہ آپ 4 نمازیں ہمارے اس کی، جیسے اب یہ بڑا آسان ہو گیا نا، آپ ہماری عید منا لیں ہم آپ کی ہولی منا لیتے ہیں. آپ عید مبارک کہہ دیا کریں ہم میری کرسمس کہہ دیں گے. نہیں، آپ عید مبارک 100 بار کہیں، میں میری کرسمس نہیں کہہ سکتی، کیونکہ آپ بیس ہی غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہے، خدا نہ خواستہ. میں کیسے آپ کو میری کرسمس کہتی، ہولی کیسے منا لیں جب ہم وہ اس کی جو بیس ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے. کہ مسلمان ہر جگہ پہ پھر ہر قبلہ نہیں ہے اس کا، چاروں رخ میں نہیں جا سکتا، مسلمان کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے. اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب بھی اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس کے باوجود کہ آپ پر علم، من بعد ما جاءک من العلم، کہ آپ کو حق بات بتا دی گئی ہے. انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بے شک ان میں ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں. یہود خاص طور پہ مدینہ کے لمحے بھر کو اس بات میں انہیں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ رسول اللہ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا. اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں شک ہی نہیں ہے، لیکن وہ چھپا رہے ہیں باقی لوگوں سے بھی. خود تو ایمان نہیں لا رہے، لیکن علماء باقی کو بھی ایمان نہیں لانے دے رہے. سب سے بڑا مسئلہ وہاں کے علماء میں نظر آ رہا ہے نا ہمیں. ابھی ہم دیکھیں گے مسلمانوں کو پہلی کمانڈ کیا ملتی ہے، الحق من ربک، کہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. قبلہ بدل جانا بھی اور پورے کا پورا دین بھی. فلا تکونن من الممترین، ایک لمحے کے لیے بھی آپ شک میں مت پڑ جائیے گا، پتہ نہیں میں صحیح پہ ہوں یا نہیں ہوں، یا اللہ ان کو راضی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. سب کو ایک ہیومینٹیرین بھی اب وہ ایک ریلیجن ہو گیا نا کہ اچھا انسانیت راضی کرو. ہمارے ہاں بڑا ایک دردناک کانسیپٹ ہے کہ مسلمان اچھا انسان نہیں ہوتا. یہ کس نے سکھا دیا؟ کہ ہمیں لگتا ہے کہ انسانیت پہلے ضروری ہے، مسلمان ہو اور انسان نہ ہو تو بات تو شروع ہی نہیں ہوئی وہاں سے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے. ہر ایک کی ایک ڈائریکشن ہے زندگی میں. کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی بزنس کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی گھر کے لیے، کوئی بچوں کے لیے، کوئی رشتہ دار راضی کرنے کے لیے، کوئی ماں باپ راضی کرنے کے لیے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ظاہر ہے بیچ میں کچھ نیک کام بھی ہیں. وجہ آپ صرف ڈیسائیڈ کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ماں باپ کو راضی کرنا ہے 100 بار کریں، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کا حق مار کے اللہ تعالیٰ کا اصول توڑ کے نہیں کر سکتے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، میں تمہیں ڈائریکشن بتاتا ہوں، تم نیکی کی طرف بھاگو. تم خواہشوں کے پیچھے، انٹرٹینمنٹ، بزنس، دنیا مل جائے اس کے پیچھے مت بھاگنا. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جسے پیار سے بات نہیں سمجھ آئی، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو آ لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اے نبی آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیا کریں، بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. اللہ غافل جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے.
ابھی ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا یہ جملہ بار بار کیوں آ رہا ہے. لسٹ بناتے ہیں آپ تو 2 جگہ دلاسے کے طور پہ اور 2 جگہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے. جب غلط کام کر رہے ہو تب بھی میں غافل نہیں ہوں, اور جب تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تب بھی میں غافل نہیں ہوں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں. اے مسلمانوں تم جہاں کہیں سے بھی نکلو اپنے منہ اسی جانب پھیر لیا کرو تاکہ تمہارے خلاف کوئی حجت قائم نہ رہے. ہاں ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ پھر بھی باتیں کریں گے. ہم کل بات کر رہے تھے نا کہ ایک ڈائریکشن ہے, ہم سب بھی کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہر وقت ہوتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم کعبہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں. ایک بڑا شاعری کا لائن ہے کہ مینو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسدا. اللہ کرے کہ وہ اللہ کی ذات ہی ہو. ایک وقت آتا ہے کہ قبلہ اور کعبہ واقعی اللہ کی ذات ہو جاتی ہے, ورنہ ابھی تو ہمارے کعبہ میں, ہمارے دل کے کعبہ میں بڑے سارے بت کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب رخ موڑ رہے ہو فلا تخشوہم واخشونی, پھر ان سے نہیں ڈرنا, مجھ ہی سے ڈرنا. پھر لوگوں کا خوف نہیں رکھنا کہ اللہ 4 لوگ ناراض ہو گئے, یا اللہ کوئی کہہ رہا ہے شادی میں دوپٹہ اوڑھ کے کیوں آ گئی ہو, لگتا ہے ہمارے فنکشن سے خوش نہیں ہو. اگر وہ آپ کی بات کا غلط مطلب بھی نکالیں, الا الذین ظلموا منہم, وہاں جو ظلم کرنے والے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے, جو اپنی ذاتوں پہ ظلم کریں, وہ غلط مطلب پھر بھی نکال لیں گے. آپ سو ہیلے بہانے حجت پیش کر دیں کہ یہ ایسا نہیں ہے. فلا تخشوہم واخشونی, اصول یہ رہے گا کہ انسانوں سے ڈریں گے نہیں پھر آپ. ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون, تاکہ میں تم پہ اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا, وہ تم پہ ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے, تمہیں وہ سب باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. ہم نے بات کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کریکٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تزکیہ بعد میں مانگا تھا کہ کتاب سکھائے اور تزکیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تزکیہ پہلے آئے گا, کتاب بعد میں آئے گی. ورنہ جس کے پاس تزکیہ نہیں ہے, جو اپنی ذات سے ابھی تک کیڑے کانٹے نہیں نکال سکا, وہ کتاب کو بھی اپنے سامنے سبمٹ کروانے کی کوشش کرے گا. مجھے یہ لگتا ہے سوچ کے آئیں گے ہم اور قرآن کی ساری آیتیں پکڑ لیں گے جو اس کے حق میں جا رہی ہوں گی. باقی وہ ساری آیتیں ہمیں نظر ہی نہیں آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ بے ایمان ہو جائیں گے, نظر ہی نہیں آئیں گے, آپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا, کیونکہ ہم پہلے ہی پری کنسیو نوشن کے ساتھ آ رہے تھے, پہلے ہی کچھ بڑا مضبوطی سے پکڑ کے آ رہے تھے. دکھنا کیسے تھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کس کام میں اللہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور آپ یاد رکھیں گے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, وہاں مجھے یاد رکھنا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, میرا شکر ادا کرتے رہنا اور ناشکری نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اب آفیشیلی ہمیں رینک مل گیا نا, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے. پہلے تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے, اس لیے سورہ بقرہ سے شروع ہو رہا ہے قرآن. اپنی فکسنگ کر لیں گے, اپنی سوسائٹی کی فکس کر لیں گے, پھر جائیں گے پوری دنیا کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں صبر کی ایک بڑی ڈیفینیشن ہے نا کہ ظلم سہتے جاؤ اور کچھ نہ بولو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, ان لوگوں کے بارے میں یہ نہ کہو جو اللہ کے راہ میں مر گئے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں یا وہ فوت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم صبر کرو گے تو چانسز آر کہ قتل کر دیے جاؤ گے. ہم جب صبر کرتے ہیں, ہمارا صبر کیا ہے, 10 غلط کام ہو رہے ہیں خاموش رہو. جب ہم خاموش رہتے ہیں تو ہماری زندگی تو 1 سال سے 10 سال اور بڑھ جاتی ہے, ہمیں تو مارنے کوئی نہیں آتا. صبر کا مطلب ہے ڈٹے رہنا, کھڑے رہنا. اب اس میں مدد چاہیے, صبر کیسے کرو گے؟ والصلاۃ, نماز کے ذریعے. نماز میں جا کے رب سے ملاقات کرو گے اور دل پختہ ہو جائیں گے, پھر ڈر نہیں لگے گا لوگوں سے. صبر کہتے ہیں اگین ڈٹے رہنا, کھڑے رہنا, ہار نہ مان جانا, غلط ہوتا ہوا دیکھ کے منہ پھیر نہ لینا. ایسے نہ ہو کہ ہم تسبیح پڑھ کے خوش ہو جائیں کہ ٹھیک ہے یا اللہ میں نے تو تسبیح پڑھ لی تھی. ایسے نہیں ہوگا. مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا کر دیں گے اور کھڑا ہونا بھی عطا کر دیں گے. صبر تو وہ ہے جو آپ کو نیزک میں لے کے آتا ہے. صبر تو وہ ہے جو حضرت حسین کو میدان میں لے کے آیا. صبر تو وہ ہے جس نے پورا گھر لٹوا دیا. ہم جانتے ہیں کوئی بھی انسان صحیح کام کر رہا ہو کسی بھی میدان پہ, کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مارنے کی پلاننگ نہیں ہو رہی, عمران خان کو مارنے کی پلاننگ امریکہ سے نہیں ہو رہی, ساحر الدین صاحب کو خطرے نہیں ہو رہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بختر بند گاڑی اٹھانے کیوں نہیں آ رہی. آتی ہے نا. ایک پتہ نہیں کون سے صاحب ہے, میں ان کا نام بھول رہی ہوں, وہ صرف چیریٹی کا کام کرتے ہیں, کچھ اور نہیں کرتے. ان کو کسی نے گورنمنٹ آفیشل کا لیٹر آیا کہ آپ بلٹ پروف گاڑی رکھیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, کیونکہ وہ جو ہسپتال ہیں اور وہ ساری کرپشن ہے کہ اتنے میں ہی ٹیسٹ ہوگا 2-2 ہزار کا, اور اس کا سب کے خلاف انہوں نے صرف اپنا کام شروع کیا ہے
اور ان کا تو بزنس ختم ہو رہا ہے نا، اور پھر جان کے پیچھے آ گئے ہیں لوگ. ہماری جان بھی محفوظ ہونی نہیں چاہیے ٹیکنیکلی، خطرے میں ہو ہر ٹائم کہ یا اللہ ٹھیک ہے اب پتا تو ہو کہ زندگی گزاری ہے تو مزہ بھی آیا زندگی گزارنے کا. وَلَنَبْلُوَنَّ بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تم اس کا شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہم سے کس نے کہہ دیا تھا دنیا میں سکون ڈھونڈنا ہے، آرام ڈھونڈنا ہے، یہ ڈھونڈنا ہے کہ دنیا سیٹل کب ہو جائے گی یا اللہ، یہ جو ایک مسئلہ ہے یہ کب ختم ہو جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ we swear to it ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کل کے کل خوف سے، کچھ خوف کے تھوڑے حصے سے، تم اتنا جھیل نہیں سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وہ آیا ایکسپلین کرتی ہے، تھوڑے خوف سے آزمائیں گے. والجوع اور تھوڑی بھوک سے. ونقص من الاموال کبھی کبھی تمہارا مال بھی ضائع ہو جایا کرے گا. والانفس کبھی جانوں کے بھی نقصان ہو جائیں گے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کبھی کبھی بڑے ماس مرڈرز ہو گئے. والثمرات کوششوں کا صلہ نہیں ملے گا، کوششیں ضائع ہو جائیں گی. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوشش کرنے والے کو مل جاتا ہے، کوشش کرنے کے سوا کچھ نہیں، وہ آخرت کے صلے کی بات ہو رہی. اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے آپ نے ساری زندگی 40 سال ایک پروجیکٹ میں لگا دی، آخر میں وہ ناکام ہو گیا. 22 سال اگر عمران خان نے پی ٹی آئی بنانے میں لگا دی اور آخر میں ایک سال لگا نا اس کو کینسل کرنے میں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا خدا نہ خواستہ یا اللہ کا اصول ٹوٹ گیا یا کوشش کا صلہ نہیں ملا. صلے آخرت میں ملیں گے، وہاں پتہ چلے گا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کے ثمر ضائع کر کے بھی آزمائیں گے. 2 سال ایک پروجیکٹ پہ کام کیا، کوئی رزلٹ نہیں آیا، کوئی بات نہیں. نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے. وبشر الصابرین خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو اس سب کے باوجود ڈٹے رہیں، کھڑے رہیں، اپنے کام سے جان نہ بچا لیں. یہ نہ کہیں کہ بیماری آ گئی ہے. ہماری 9th کلاس کی ٹیچر کہا کرتی تھی، جو ہمیں ہوتا ہے نا اسکول میں بچے کہتے ہیں کہ بخار ہو گیا تھا اسکول نہیں آ سکے، تو وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ نازک انسان پڑھ نہیں سکتا. تو ابھی سمجھ آتا ہے کہ نازک انسان کام بھی نہیں کر سکتا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کے ہی ہیں، واپس اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. خوف آ رہا ہے کسی بات کا، کوششیں ختم ہو رہی ہیں، لوگ لٹ رہے ہیں، مال جا رہے ہیں، جو بھی جا رہے ہیں، انا للہ اللہ کے پاس ہی تو واپس جانا ہے، وانا الیہ راجعون میں بھی اسی کا، سارا کچھ اسی کا ہے اللہ. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہی لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے بخشش، اردو میں لفظ ہے بخشش لیکن ہمیں پتہ ہے بخشش مغفرہ کو کہتے ہیں. صلوات صاد لام یا وہی لیٹرز ہیں جو رسول اللہ کے لیے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اب جب قرآن کی طرف آئیں گے اور قرآن کو خدا نہ خواستہ اپنی سوچ کے آگے سبمٹ نہیں کروانا چاہیں گے تو اس آیا کا ویسا ہی مطلب کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. پھر بھلے ہمارے اندر سے 4 لوگوں کو لگے کہ یہ تو خدا نہ خواستہ ادب کا دائرہ ٹوٹ گیا ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں. اولئک علیہم وہی لوگ ہیں صلوات من ربہم ان پہ درود ہے ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور خاص رحمت ہے. واولئک هم المہتدون یہی لوگ ہیں ہدایت والے. ان الصفا وہ جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں نا، کھڑے ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش رائگاں نہیں کرتے. ہماری آج کی آخری آیا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ایک عورت کا صبر، وہاں پہ وہ جو صحیح ہے، کوشش ہے، صحیح کہتے ہی کوشش کو، دوڑنے کو کہ آپ بیٹھے نہیں گھر پہ. صبر اس کو نہیں کہتے کہ آپ بیٹھ گئے، اس کے اپنا سارا خون پسینہ بہا دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی میں سے بیان کر دی. فمن حج البیت تم میں سے جو کوئی حج کرے او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ جا کے ان جگہوں کا بھی طواف کرے، وہاں پہ وہی پوری پریکٹسز کرے. کیونکہ پہلے ہوا کیا تھا کہ ان جگہوں پہ صفا مروہ پہ بت کھڑے تھے، تو مسلمانوں کو ایسا ایسا یہ ڈاؤٹ ہونے لگے کہ کہیں ہماری عبادت اس میں کاؤنٹ تو نہیں ہو جائے گی کہ خدا نہ خواستہ ہم بتوں کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ کریں بالکل نہیں. سوچے تو صحیح کوئی انسان بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے کہ ایک عورت ہے جن کے جو پانی ڈھونڈ رہی ہیں اپنے بچے کے لیے، اور قیامت تک کے انسان کو اللہ نے وہ پریکٹس پہ لگا دیا کہ آؤ کر کے دیکھو. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا جو شخص خوشی سے کوئی بھی نیکی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تو بڑا شکر گزار ہے، جاننے والا ہے. آپ کا عربی کا ترجمہ، اردو کا ترجمہ پھر سے کہتا ہے قدر کرنے والا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنا یہ والا ازمپشن بھی نیچے کریں گے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں،
اللہ تعالیٰ مجھے شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں، شکریہ کیسے بول سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہا تو کوئی بات نہیں، جسٹ سبمٹ. باقی سارے قوانین کے سامنے بھی یہی کرتے ہیں نا، نہیں سمجھ آ رہا سبمٹ. کیا عربی میں لفظ قدر نہیں ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جیسے شکر کرنے کا حق تھا. قدر عربی کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کو کہنا ہوتا کہ اللہ قدردان ہے تو اللہ تعالیٰ بول دیتے. ہمیں شاید شوق ہے خود ہی نیچے رہنے کا، خود ہی چھوٹا رہنے کا. اللہ تعالیٰ اٹھا اٹھا کے آسمانوں پہ بٹھا رہے ہیں. ان اللہ شاکر علیم. چھوٹی سے چھوٹی کوشش ہو یا بڑی سے بڑی، میں رائے گاہ نہیں جانے دیتا. اسی لیے تو پھر سورہ انسان میں فرمایا نا، جنت میں جب مل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. جب اللہ تعالیٰ پاکیزہ شراب پیش کریں گے، پلائیں گے ہمیں، پر پرسنل میٹنگ ہو رہی ہے، یہ تمہاری صلہ ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہو رہا. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. تھینک یو فار میکنگ دیٹ ایفرٹ. وَكَانَ سَعْيُكُمْ ہمیشہ سے یاد تھا تمہیں. ایسا نہیں ہوا کہ صدیاں گزر گئیں تو مجھے یاد آیا کہ تم میرے لیے کتنے خوار ہوئے، راتوں کی کتنی نیند گئی اور کتنی بیماری اور کتنے تانے سہے، کتنی بار کتنے امتحان میں ڈالا گیا. ہمیشہ سے اس وقت سے میں تو بڑا قدردان. قدردان آپ واقعی ڈر لگتا ہے. ہم نے انسانوں نے اپنے آپ کو چھوٹا جو کر لیا. ہمیں لگا انسان کی ساری عزت، سارا مقام ہی اس بات سے ہے کہ رب نے پیدا کیا ہے. واپس اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تھینک یو فار کمنگ ہیئر اینڈ لرننگ قرآن. تم مان جائیں، دل ڈر رہا ہے تب بھی اللہ آئی سبمٹ. مجھے یقین نہیں آ رہا کیونکہ مجھے تو ساری دنیا پاؤں کے نیچے رکھتی ہے. یا اللہ، رب تاج ہی بناتا ہے، وہ تاج ہی پہناتا ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کمزور کی طلب تمہیں کمزور کر رہی ہے. اللہ تو کبھی تھا، وہاں آئے نہیں تم. وہ پھر ایسا دل مضبوط ہوتا ہے. اب ساری دنیا سے آپ سننا بھی نہیں چاہتے کہ مان تو جاؤ میں نے تمہارے لیے کیا کیا. نہیں چاہیے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ کافی. اللہ کرے کہ قرآن ہمارے دلوں میں اتر جائے اور اللہ کافی ہو جائیں، پھر کسی انسان کی کبھی ضرورت نہ رہے. السلام علیکم.